کی تربیت ہو رہی ہے تو کیا تربیت ہے، اس کو کرنا کیا ہے؟ جناب ایک بات فرماتے تھے کہ ارے میاں تم اپنی پڑھتے ہو، بس ایک فکرے میں یہ سارا واقعہ، ایک فکرے میں یہ سارا واقعہ بند ہو جاتا ہے کہ تم اپنی پڑھتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جب کسی کو حاصل کرنا ہے تو پھر اپنی نہیں پڑھنی، وہ جو کہتا ہے اس پہ چلنا، اس کے قول کو پکڑتے جاؤ گے، اس کے کہنے کو پکڑتے جاؤ گے تو انشاءاللہ اس کو پکڑو گے، تو اس کو جب پکڑو گے تو اسی کو حاصل کرو گے۔ ایک فکرے میں جناب کی تربیت تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ بیعت ہو جاتے ہیں لوگ، پھر اپنی دلیلیں، اپنی مثالیں، یوں نہیں تو یوں، یوں نہیں تو یوں، یہ نہیں۔ اگر ریل روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہو، ریل حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو، اس معرفت اور پیری فقیری کو، جو آج کل بڑے عجیب حساب سے بدل گئی، بڑا نظام ہی اور ہو گیا، آستانے ایسے کہ گئے کہ گلی میں آپ کو 4-10 مل جائیں گے خواہ مخواہ۔ اور میں نے کل بھی کہا کہ نہ ان کا آگ نہ پیچھے، نہ کوئی شجرہ طریقت، نہ کوئی ان کا پیر، شیطان پیر اور وہ خود پیر۔ اور یہ طارق مخلص جو کمپیر ہیں، انہوں نے واقعہ نہیں سنایا کہ ایک آدمی نے دکان ڈالی، دکان نہیں چلی تو استانہ کھول لی۔ ایسے لوگ جو ہیں عاملین، اور ایسے لوگ اصل مشائخ اعظام کے لیے باعث توہین ثابت ہوتے ہیں، اصل آستانوں کے لیے باعث توہین ثابت ہوتے ہیں۔ سختی سے منع کرتے ہیں اپنے جو بھی خلفاء اور مریدین ہیں کہ کوئی ایسی کم ظرفی نہ کی جائے، کوئی کچا کام، غیر شرع کام، قابل گرفت کام نہ کیے جائے۔ صحیح صحیح چلو گے تو صحیح صحیح رہو گے۔ فیض بھی تب ہے جب تم صحیح ہو، جب تمہارے اندر ہی گڑبڑ ہے تو فیض نہیں ہے۔ باقی وہی ہندوؤں اور دیگر عاملوں اور ان کی باتیں ہیں وہ تو ہوتی رہتی۔ بہت سارے میں نے ایسے تعویذ دینے والے دیکھے کہ زندگی میں شاید ان کو کبھی صحیح وضو بھی نہ کیا ہو، تو وہ بات اور ہے۔ وہ تو دیگر مذاہب میں، عیسائی نہیں آپ کے سامنے دے، کرسچن میں ہے، دیگر یہودیوں میں، یہ ان کی جو اپنے ان کے اپنے نام ہے انگلش میں، تو سارے ان چیزوں پہ کبھی انحصار نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس کے پاس آئے اس کا دل کیسا ہے، اور اگر ہم دل لے کے آئے ہیں تو پھر ہمارا دل کیسا ہو گیا ہے۔ آدمی میں خانے میں جائے تو جس نے پی ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے میں خانے میں پہنچا ہوں، یہ واقعی میں خانہ ہے، یہاں سے مجھے مل گئی ہے۔ تو اگر وہاں جا کے وہ پی نہ سکے تو پھر میں خانے میں نہیں گیا، بت خانے میں گیا ہے۔ یہی حال ہے فقراء کا۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ فقیر نہ شرط نہ چیلنج، لیکن کوئی بھی صاف دل لے کے آئے تو انشاءاللہ اس کو پھر پتہ لگے گا کہ میں آیا ہوں یا نہیں آیا، اس کو پتہ چلے گا۔ صدیقی صاحب پھر سنائے نہ سنائے، وہ خود سنائے گا۔ تو مرید کا کیا کام کہ جو حکم ملے اس پہ چل پڑے۔ اب آپس کی مشاورت آگے ہوتی ہے۔ پھر وزیر صاحب کو میں نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے، مثال دے رہا ہوں، ایسے ہیں بہت وفادار بندہ ہے، حلالی اور خاندانی آدمی، مثال دے رہا ہوں اسی لیے اس کی کہ میں نے کہا وزیر صاحب یہ کام کرنا ہے تم نے۔ وزیر صاحب نے اگر شاہ صاحب سے، مصطفیٰ جان سے، کسی اور سے مشاورت کر لی تو پھر وزیر صاحب ہمارے امر کو فالو نہیں کر رہے، یہ آپ کے امر کو فالو کر رہے۔ وزیر کا کام ہی یہی ہے کہ جو حکم آئے اوبے کرے، مرید کا کام بھی یہی ہے، اپنی سوچ نہیں۔ جناب نے بعض ویسے کہہ دینا کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے، حقیقت کرو، جانو کہ حقیقت میں ایسا ہو رہا ہوتا تھا۔ اب سامنے والے کی بدبختی کہ وہ اپنی مثال دے دیتا تھا کہ یہ ہے یہ ہے، تو اچھا میاں ہم تو دعا گو ہیں، ہم تو دعا گو ہیں، عاجز مسکین بندے، ہمیں دعا کرتے ہیں۔ کچھ آدمی لاہور سے بیعت ہونے کے لیے آئے، کہا ہم بیعت ہونے آئے ہیں۔ میاں تم لاہور سے آگے بیعت ہونے ادھر، تو میں تو ایسے ناچیز آدمی ہوں، بیعت ادھر کیا کرو گے، کسی کامل کی بیعت ہونا چاہیے، کوئی کامل تلاش کرو۔ تو وہ شش و پانچ میں پڑ گئے کہ ہم کہاں آ گئے، شاید معاملہ ایسے ہی۔ تو وہ بیٹھ گئے،
ان کو بیعت بھول گئی. جناب نے کہا تم ایسا کرو کہ جاؤ سارا چکر لگاؤ لاہور اور آس پاس پورے پاکستان میں, کہیں کامل نظر آ جائے تو مجھے بتانا, میں اس کی بیعت کروں. اس میں بڑی بات تھی. اس میں بڑی بات تھی. اور میں کہتا ہوں اسی طرح بیعت ہونے والے ہوتے ہیں کہ وہ آئے کتنا سور کر کے سارا کوئی دیکھ بھال کے آگے آ کے پھر وہ پریشان ہو گئے کہ ہم پتہ نہیں کہاں آ گئے. تو جناب نے اوپر سے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی نظر آ جائے تو مجھے بھی بتانا, میں بھی تلاش میں ہوں.